نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال عز وجل في سورة النجم افرأيتم اللات والعزى والمناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تحوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پچھلے ہفتے سے ہم نے ایک نیا ٹاپک اسٹارٹ کیا ہے جس کا نام ہے A Brief History of World Religions۔ اس کے اندر ہم نے پچھلے ہفتے جو ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا انقلاب آیا ہے جس وقت کہ انسان نے ایگریکلچر سیکھا، یعنی اس کو ایگریکلچر ریولوشن کہتے ہیں، اور یہ آج سے تقریباً 12,000 سے 15,000 سال پہلے یہ انقلاب رونما ہوا۔ اور اینتھروپولوجی کی لینگویج میں اس کو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پیلیولیتھک پیریڈ سے نکل کے نیولیتھک پیریڈ میں آ گیا۔ پیلیولیتھک پیریڈ کے اندر وہ ہنٹر تھا، فوڈ گیدرر تھا، وہ غاروں میں رہتا تھا، اور اسے بڑی بڑی سٹیز نے بنائی تھیں، بڑے بڑے ولیجز نے بنائے تھے۔ لیکن جیسے ہی اس نے ایگریکلچر کرنا سیکھا اور اس کو یہ پتہ چلا کہ ان جانوروں کی کیا اہمیت ہے، خاص طور پہ جس میں گائے، بیل، بھیڑ، بکریاں، جس کے اندر دودھ اور پھر ہل چلانے کی طاقت، یہ ساری چیزیں جب اس کے علم میں آنی شروع ہوئی تو اس نے ایک بالکل نئی سویلائزیشن ڈیولپ کی جو کہ بیس کرتی تھی ایگریرین اکنامی کے اوپر۔ یہ بات بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ پیلیولیتھک پیریڈ کے اندر انسان کا مذہب کیا ہو سکتا تھا۔ اس کے اوپر کچھ ریسرچز ہوئی ہیں جس میں یہ بات سامنے آتی تھی کہ وہ لوگ ہو سکتا ہے کہ اسپرٹ یا اینسسٹر ورشپ زیادہ کرتے ہوں، اور اسی سے کچھ اور اس کے آؤٹ شوٹس نکلے تھے جس کو ہم اینیمزم کہتے ہیں یا ٹوٹیمزم کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میں نے جب رکھی تو اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ آج بھی آپ کے سامنے کچھ ایسے وحشی اور نیم وحشی قبائل موجود ہیں، خاص طور پہ آسٹریلیا میں جو ایبوریجنلز ہیں ان کے متعلق ہم جانتے ہیں تقریباً وہ 50 سے 60 ہزار سال پہلے یہاں پر آئے تھے اور وہ آج تک اسی شکل میں موجود ہیں، تو ان کا بھی بہت تجزیہ کیا گیا ہے۔ اس طرح امریکہ اور افریقہ اور جاپان کے اندر آج بھی اس طرح کے جنگلات یا اس طرح کے ماؤنٹین رینجز میں کچھ اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو ابھی تک اسی طرح کے حالات میں ہیں۔ اس لیے یہ جو میں نے آپ کے سامنے کچھ ریسرچز رکھی تھیں، یہ اصل میں ان لوگوں کے اوپر اسٹڈی کر کے یہ ریسرچز سامنے آئی ہیں۔ لیکن میں نے یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ان ساری ریسرچز کے بعد یہ جو تصور اٹھتا ہے کہ انسان تو ایک جانور کی طرح سے تھا، اس نے جو نیچرل فینومینا تھے ان کو دیکھ کے وہ ڈر گیا، وہ بجلی سے ڈر گیا، وہ سورج سے ڈر گیا، تو اس نے اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ پھر جیسے وہ میچور ہوتا گیا اس نے بہت ساری مس اس میں سے ختم کرتی گئیں، اور یہاں تک کہ وہ ایک خدا کو پوجنے لگا، اور اب تو وہ ایک کو بھی نہیں پوجتا۔ اس کو کئی اعتبارات سے اس تھیوری کو غلط ثابت کیا گیا جس کو ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا، اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اینڈریو لینگ کی جو پریمیٹیو مونوتھیزم کی تھیوری ہے وہ 20ویں صدی کے اندر اس وقت سب سے زیادہ ایکسیپٹیبل ان دی سینس کہ اس کے آرگومنٹ سب سے زیادہ آپ سمجھیں اسٹرانگ ہے۔ یعنی کہ ہر دور میں، خواہ وہ کتنا ہی پریمیٹیو دور کیوں نہ ہو، کتنا ہی پری ہسٹری کا دور کیوں نہ ہو، انسان نے ایک خدا کو ضرور مانا ہے، لیکن اس کے بعد یہ جو کہ میجک ہے یا سیکریفائس تھیوری ہے یا اس کے بعد یہ ٹوٹیمزم وغیرہ ہے، یہ سب ڈی جنریشن ہے اس پریمیٹیو مونوتھیزم کی۔ اور یہی بات ہمیں قرآن اور حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے۔ یہاں پر جا کے قرآن اور حدیث بالکل اب تک کی جو ڈسکوریز ہیں اس کو ثابت کر دیتا ہے۔ میں نے جو بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سب سے پہلے شرک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں آیا، اور انہوں نے اپنے بزرگوں کے بیٹھنے کی جگہوں کو پتھروں سے رکھ کے اس کی تعظیم کرنی شروع کر دی، اور گریجولی وہ جو پتھر رکھے ہوئے تھے وہ بتوں میں تبدیل ہوئے، اور وہ بت کب تک پوجے گئے ہیں جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کو ختم نہیں کر دیا گیا۔ ان بتوں کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے۔
یہاں تک ہم بات کر چکے ہیں، اور آج جہاں سے میں اپنی بات کو اٹھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس دور میں بھی اور اس کے بعد کے دور میں بھی ایک اور فنومینا جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے جب بھی کسی خدا کو، جب بھی کسی اسپرٹ کو یا کسی بھی نیچر کے فورس کو پوجا تو اس نے اس کو پرسونیفائی کرنے کی کوشش کی، اس نے اس کو کوئی شکل دینے کی کوشش کی، کیونکہ وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا تھا. وہ دوسروں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس خدا کو یا اس جو نیچرل فورس ہے اس کو کیوں پوج رہا ہے اور اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں. تو اس کو بتانے کا طریقہ اس نے یہ کیا کہ اس نے ان چیزوں کو پرسونیفائی کرنا شروع کیا. پرسونیفائی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کی شکلیں بنانی شروع کی، اور جب وہ شکلیں بنائے گا تو جو چیز اس کے سامنے ہے، جو چیز اس کے آبزرویشن میں ہے، وہ انہی کی شکلیں بنائے گا. اس لیے آپ کے سامنے آج جو لیٹسٹ آرکیولوجیکل ڈیولپمنٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ قدیم ترین جو ہیومن ہیبیٹاٹس ہیں، یعنی کہ پیلیولتھک پیریڈ میں آپ چلے جائیں، آپ آج سے 40,000 سال پہلے چلے جائیں تو اس طرح کے کچھ غار ملے ہیں اسپین اور فرانس میں جس کی دیواروں کے اوپر کچھ تصویریں بنی ہوئی ہیں. اور ان تصویروں کو جب اینالائز کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ تصویر یہی پرسونیفیکیشن ہے کہ ایک انسان کی شکل ہے، ایک انسان بنا ہوا ہے، لیکن اس کی جو شکل ہے وہ بیئر جیسی ہے، بھالو جیسی ہے، یا اس کی شکل کسی فیلکن جیسی ہے. یعنی کہ وہ ایک ہائبرڈ سا ایک کانسیپٹ دیکھ کے انہوں نے اپنے خدا کی تصویر بنائی وہاں پر. اور پھر اسی غار کے اندر ایسے مجسمے ملے ہیں جیسے ایک لکڑی کا یا ایک پتھر کا ستون ہے اور اس کے اوپر ایک جانور کی شکل رکھی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہاں پر وہ کچھ سیریمنیز کرتے تھے جس سے کہ یا تو وہ ان اسپرٹس کو پکارتے تھے، ان کو انووک کرتے تھے، یا وہاں پر وہ اپنا جو بھی ان کا ایک عبادت کا طریقہ انہوں نے بنا لیا تھا وہ کرتے تھے. تو یہ پرسونیفیکیشن جو ہے، یعنی کہ ایک کانسیپٹ کو ایک شکل دینا، یہ بالکل پریمیٹیو انسان نے شروع کر دیا تھا. اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ انسان کے ساتھ یہ شاید ہمیشہ سے مسئلہ رہا کہ وہ اندیکھے خدا کو نہیں پرسیو کر سکتا تھا. جو چیز اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی اس کو وہ نہیں پرسیو کر سکتا تھا. پرسیو وہ ان چیزوں کو کر رہا تھا جو کہ اس کے سامنے موجود تھیں. اگر کسی نے پرسیو کر لیا تو وہ مجسمہ بنا کے یا وہ تصویر بنا کے وہ آگے اس میسج کو فالو کر رہا ہے. اور یہ ساری تصویریں کن چیز کی ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ یا تو نیشنل فورسز کی ہیں، یہ تصویریں یا تو انسانوں کی ہیں، یہ پھر جانوروں کی ہیں. علامہ اقبال نے بھی اس بات کو دیکھیں اپنی نظم شکوہ میں بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. یعنی کہ جس آدمی نے بھی اس موضوع کے اوپر سوچا ہے وہ اس نتیجے پہ ضرور پہنچا ہے. علامہ اقبال کا یہ شعر جو ہے بہت مشہور ہے، لیکن آج آپ کو اس کی گہرائی کا اندازہ ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ سے مسلمان شکوہ کر رہا ہے، جو ان کی نظم ہے شکوہ، اس میں کہتا ہے: ہم سے پہلے تھے عجب تیرے جہاں کا منظر. یعنی جب تک مسلمان نہیں اٹھے تھے تیرے جہاں کا تو بڑا عجیب حال تھا. کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر. کہیں پر لوگوں نے پتھروں کو پوجنا شروع کر دیا تھا، کہیں لوگوں نے درختوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا. خوگر پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندھے کے خدا کو کیوں کر. انسان کی نظر تو اس بات کی شوقین تھی کہ وہ چیزوں کو دیکھے. خوگر پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا کوئی اندھے کے خدا کو کیوں کر. تو اندھے کے خدا کو کس نے منوایا؟ وہ بتانا ہی چاہ رہے تھے کہ اندھے کے خدا کو اس پوری دنیا کو منوایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے. یہ یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ بات بخاری شریف کی حدیث سے واضح ہے کہ وہاں پر پرسونیفائی کیا گیا ان بزرگوں کو جن بزرگوں کو وہ ریورنس دینا چاہ رہے تھے یا جن کی وہ رسپیکٹ کرنا چاہ رہے تھے. جس شخص نے بھی اس بارے میں سوچا کہ یہ بت کیسے بن گئے ہیں، یہ میری قوم جو اتنے سارے بتوں کو کیسے پوج رہی ہے، لیکن جب اسے عقل سے غور کیا تو وہ اسی نتیجے پہ پہنچا کہ ان لوگوں نے اپنے خیال اور اپنے گمان کے ذریعے کچھ چیزیں بنا لی ہیں، یہ خدا نہیں ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے جب فلسفیکل کانسیپٹ آف گاڈ رکھوں گا انہی سیریز میں، تو میں آپ کے سامنے ایک گریک فلسفر کا ذکر کروں گا. زینوفینز اس کا نام ہے، اور بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں، لیکن مجھے بہت حیرت ہے کہ اس آدمی کے اوپر کیوں نہیں پڑھایا گیا. ہمارے یہاں پلیٹو، سوکریٹس، ایرسٹوٹل اور اس کے بعد کے فلسفی بہت مشہور ہیں، لیکن یہ تو ایک عجیب انسان ہے. اس نے اس دور میں جب گریک میتھولوجی ریلیجن تھا
اس امپائر کا یا اس کلچر کا اس دور میں اس نے شدید تنقید کی تھی ان بتوں کے اوپر، اور انہوں نے کہا، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ تو پرسونیفیکیشن ہے تمہارے اپنے خیالات کی، تمہارے اندر جو تھا تم نے اس کو پرسونیفائی کر دیا یہاں پر، اور وہ خود ایک اندیکھے خدا کو مانتا تھا۔ اس کے اوپر میں کافی بات کرنی ہے کہ کیسے یہ زینوفیز اس وقت ایک اندیکھے خدا کو مانتا تھا۔ وہ یہ بلیو کرتا ہے کہ خدا تمہیں کانٹیکٹ کرتا ہے، وہ تمہارے اوپر ریولیشن نازل کرتا ہے۔ کیسے اس کو یہ پتا چلا، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی آگے چل کے میں آپ کے سامنے بات کروں گا، جب میں اس کو میپ کروں گا ہسٹری کے اندر کہ یہ شخص کس دور میں آیا اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس طرح کی تعلیمات پہنچنے کی۔ لیکن یہ ایک کٹر مونوتھیسٹ تھا۔ یہ کہا کرتا تھا کہ یورپینز نے جب خدا تراشا تو اسے اپنی شکل پہ تراش ہی دیا، یعنی کہ یورپینز کے جو مجسمے ہیں یا تصویریں ہیں، اس کا جو خدا ہے اس کے بال جو ہے وہ ریڈ کلر کے ہیں اور آنکھیں گرے کلر کی ہیں، تو تم لوگوں نے تو اپنی مرضی کے خدا تراش دیے۔ پھر اسے کہا ایتھوپیا آپ جاؤ تو ایتھوپیا کے اندر جو خدا ہوگا وہ کالے رنگ کا ہوگا، اس کی ناک تھوڑی سی موٹی ہوگی۔ پھر وہ مذاق میں یہ بات کہا کرتا تھا کہ اگر گھوڑوں کا عقل آ جائے اور گھوڑے خداؤں کا بت بنانے لگے تو وہ گھوڑے جیسے ہی بنائیں گے۔ یعنی اسے اس بات کے اوپر شدید تنقید تھی کہ یہ پرسونیفیکیشن کیا ہے جو ان لوگوں نے کی ہے۔ اس لیے آج اینتھروپولوجی کے علم کے اندر اس کو باقاعدہ ایک فیلڈ آف اسٹڈی بنایا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کیا کانسیپٹ تھے اس قوم کے جس نے اس طرح کا خدا بنایا، اور اس طرح کے خدا کے ہاتھ پیر ناک منہ ایسے کیوں ہیں۔ اس کو آپ سمجھے کہ اینتھروپولوجی کی زبان میں اینتھروپومورفزم کہتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی ڈیٹی کو یا کسی بھی نیچرل فورس کو پرسونیفائی کر دینا، اس کو شکل دینا کسی انسان کی، یا اس کو شکل دینا کسی جانور کی، یا کسی ہائبرڈ قسم کی اس کو شکل دینا، اور پھر اسی کو پوجنا شروع کر دینا۔ اس کی میں آپ کے سامنے صرف ایک مثال رکھتا ہوں، کئی مثالیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والی ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا یہ ٹاپک کافی بڑا ہے تو میں نے اس کو سم اپ بھی کر کے رکھنا ہے۔ ہندوازم اس وقت اس اینشین ریلیجن کی ایک زندہ مثال ہے ہمارے سامنے، اس لیے ہم کئی ایگزامپلز میں جائیں گے اور ہندوازم کو دیکھیں گے اور ہم کو پتہ چلے گا اس دور کے لوگ کیا سوچا کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک زندہ مذہب کی حیثیت سے ابھی بھی ہمارے سامنے ہے۔ اگر آپ ہندوازم کو دیکھیں گے تو ان کے ہاں 3 بڑے خداؤں کو پوجا جاتا ہے۔ کیوں پوجا جاتا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ان میں جو کریٹر گاڈ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، ان کے زوم کے مطابق اس کا نام ہے لارڈ برہما، اور لارڈ برہما کی جو پرسونیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کے 4 سر ہیں اور اس کے 4 ہاتھ ہیں۔ اب یہ چیز دیکھ کے ایک آدمی جو کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ ہنستا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ یہ عجیب و غریب سی مخلوقات بنا کے جو ان کو پوچھتے ہیں، لیکن آپ جا کے ان کے اسکالر سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ 4 سر کیوں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ڈیپ میننگز ہیں۔ 4 سر کا مطلب 4 ویداس، 4 سر کا مطلب یہ کہ چاروں ڈائریکشن میں دیکھ رہا ہے، 4 سر کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا جس طرح کریٹ کی گئی ہے اس کے اندر وزڈم ہے، اس کے اندر انٹلیکٹ ہے، اس کے اندر مائنڈ ہے، اس کے اندر اسپرٹ ہے، اور اس کے اندر یہ فزیکل ورلڈ ہے۔ ان چاروں کی ڈپکشن وہ 4 سر کر رہے ہیں، اور پھر کیونکہ وہ کریٹر گاڈ ہے تو اس کے جو 4 ہاتھ ہیں اس میں ایک ہاتھ میں اس کے پانی نظر آ رہا ہے، یعنی کہ پانی سے ہر چیز کریٹ کی گئی ہے۔ ایک ہاتھ میں اس کے ایک ایسا انسٹرومنٹ نظر آ رہا ہے جس سے اس دور میں ٹائم میجر کیا جاتا تھا، یعنی کہ وہ ٹائم کو بھی کنٹرول کر رہا ہے۔ ایک ہاتھ میں اس کے آگ ہے، یہ فائر کا ہم اسی سیشن میں دیکھیں گے کہ فائر کی اہمیت ان مذاہب میں کیا تھی، یہ سیکریفائس کے لیے فائر یوز کی جاتی تھی۔ اور ایک ہاتھ میں اس کے کتاب ہے، یعنی کہ ویداس ہے۔ تو یہ جو پرسونیفیکیشن ہے، یہ پرسونیفیکیشن اصل میں ان کے کانسیپٹس کو بتانے کی کوشش کرتی تھی۔ یہ پرسونیفیکیشن آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور جیسے میں نے آپ سے کہا 40,000 سال پہلے بھی یہ پرسونیفیکیشن آپ کو ان غاروں کے اندر نظر آتی ہے جہاں پر کے لوگ رہا کرتے تھے۔ جو ابراہیمی مذاہب ہیں جن کا کلیم یہ ہے کہ خدا ان سے خود کانٹیکٹ کرتا ہے، انہوں نے شدید کنڈیم کیا ہے اس پرسونیفیکیشن کو، جس کو بت تراشنا کہتے ہیں، اس کی شدید مذمت ہے۔ اس کی بات بالکل واضح ہے، کیونکہ جس خدا کو آپ پوج رہے ہیں وہ خدا آپ کے ذہن سے، اس ٹائم اور اسپیس سے سب سے بالا تر ہے۔ آپ اس کو اس کی ایک مخلوق سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی اس کو بگاڑ دے رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ اس کی ایسی خوفناک شکل بنا رہے ہیں جس سے کبھی بھی اس خدا کا صحیح تصور آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ آپ نے خدا کا تصور لے کر آنا ہے تو اپنے انٹلیکٹ اور اپنے وزڈم سے لے کر آئیے۔ آپ کو سامنے کسی بھی ایک پیکر محسوس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے
میں آپ کے سامنے قرآن کی چند آیتیں رکھتا ہوں، اس سے آپ کو اب اندازہ ہوگا کہ ان آیتوں کے اندر کیا انٹینسٹی تھی. ہم تو کیونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم ان آیتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. میں آگے چل کے ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس وجہ سے پوری دنیا کے اندر یہی پرسونیفیکیشن ایک مذہب کی حیثیت سے چھا چکی تھی. اس دور کے اندر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم نے ابھی بہت تفصیل سے بات کرنی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ورسز دی انٹائر پینتھیون آف گاڈز، اور کس طریقے سے آج وہ آرکیولوجیکلی پروو ہو چکا ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آج وقت ملا تو آج کریں گے، نہیں تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے. اس پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی لوگ آباد تھے وہاں پر بت کے بت اور ان کے بت کدے کے بت کدے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک ڈیزرٹ میں جا کے اللہ کا گھر بنائے. اس کی حکمت اب ہماری سمجھ میں آتی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جو قرآن میں نقل ہوئی ہے، یہ بھی بالکل اس بات کو صاف صاف بتا دیتی ہے کہ اس دور میں انسان کے کانسیپٹ اتنے پرورٹ ہو چکے تھے کہ وہ اندھے کے خدا کو نہیں مان سکتا تھا. اس لیے یہاں سے ایک نئی تحریک بلند ہو رہی تھی کعبے سے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام برپا کر رہے تھے. دیکھیں سورہ ابراہیم کے اندر ابراہیم علیہ السلام جب اس گھر کو کی بنیادیں رکھتے ہیں، یہاں پر اپنی نسل کو آباد کرتے ہیں، تو وہ ایک دعا کرتے ہیں، وہ اس قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا. اور ابراہیم علیہ یعنی اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے رب سے دعا کی کہ تو بنا دے اس گھر کو ایک امن کی جگہ، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور تو بچا مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں سے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اب میں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی تھوڑی سی وہ جرنی پوری رکھوں گا آپ کے سامنے کہ جہاں آپ گئے ہیں وہاں بت کدے کے پت گتے ہیں. تو اس وقت سب سے بڑا مذہب ہی یہی تھا. تو اس لیے وہ یہ کہہ رہے تو بچا مجھ کو اور میری اولاد کو ان بتوں سے. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس. کیا بات ہے قرآن کی. اے میرے رب، ان بتوں نے بہت انسانوں کو گمراہ کر دیا ہے. کثیرا من الناس، پوری دنیا گمراہ ہو چکی ہے ان بتوں سے. فمن تبعنی فانہ منی، اب جو میرے اتباع کرے گا وہ میرے ساتھ ہے. ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور اگر جس نے میری نافرمانی کی تو تو غفور الرحیم ہے. اس لیے قرآن کریم میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ خدا کی کوئی تشبیہ نہیں بنائی جا سکتی، خدا کا کوئی بت نہیں تراشا جا سکتا، اس کی کوئی تصویر نہیں بنائی جا سکتی. یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 11 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا. آسمان اور زمینوں کا بنانے والا وہی رب ہے جس نے کہ تمہارے اندر سے جوڑے بنائے اور تمہارے انعام کے اندر سے بھی جوڑے بنائے. یہ انعام کا ذکر جو قرآن میں اتنی دفعہ ہے، اس کا بھی آج ہمارے سامنے ایک اور اینگل واضح ہوگا. یزرعوکم فیہ، وہ اسی ذریعے سے یعنی ان جوڑوں کے ذریعے سے تم لوگوں کی نسلیں آگے بڑھاتا ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال بھی نہیں ہے، اس کی کوئی مثال بھی نہیں ہے. وہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. اور یہی جناب آپ کو بائبل میں ملے گا. یعنی کہ ابراہیم مذاہب کی جو سب سے بڑی دشمنی ہے وہ دشمنی ہے انہی آئیڈلز کے ساتھ. وہ ہے ہی یہ جو پیکر محسوس ہے اس سے ہے کہ تم اس کو نہیں بنا سکتے خدا کو پوجنے کے لیے. یہ بک آف ڈیوٹرونومی ہے جس کے متعلق بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اصل توراہ یہی ہے. آپ بھی جب اس بک آف ڈیوٹرونومی کو پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ قرآن کی مختلف آیتوں کو ذرا انگریزی میں پڑھ رہے ہیں، اور کچھ جگہوں کے پر آپ کو ایسا لگے گا کہ آگے پیچھے کیا گیا ہے، لیکن جو میسج ہے وہ بہت کرسٹل کلیئر ہے. تو اس لیے بک آف ڈیوٹرونومی کے اندر ہی چیپٹر نمبر 5 ہے، اس کی ورس نمبر 8 ہے، You must not make for yourself an idol of any kind. تم اپنے لیے کسی قسم کا کوئی بت نہیں بناؤ گے. اور an image of anything in the heavens or on the earth or in the sea. کتنی کلیئر ہے کہ تم کسی چیز کی تصویر بھی نہیں بناؤ گے، نہ تو وہ چیز آسمانوں میں ہے، یا وہ چیز زمین میں ہے، یا وہ چیز سمندر میں ہے. کسی بھی چیز کی تم کوئی شکل نہیں بناؤ گے. آپ کو میں آگے چل کے دکھاؤں گا کہ اس طرح کی پرسونیفیکیشن ہے کہ جو خدا سمندر کا خدا ہے وہ سمندر کے کریچر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کا جو بت ہے اس کی پرستش ہو رہی ہے. nor carved gods of any size, shape and form of anything. تم کسی بھی سائز کا، کسی بھی چیز کا کوئی خدا نہیں بناؤ گے. whatever whether of things that fly or walk or swim. خواہ وہ تصویر یا وہ بت تم بناؤ کسی ایسی چیز کا
جو اڑتی ہے یا چلتی ہے یا سوئم کرتی ہے، کسی بھی قسم کا کوئی امیج تم نہیں بناؤ گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے ہیں جس کو ہم توراہ کہتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ مکہ اور یہ کعبہ، یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا اللہ کا گھر تھا، یہ دوبارہ سے ایک بت کدہ بن گیا تھا۔ اس میں ہر وہ خدا موجود تھا، ہر وہ خدا موجود تھا جس خدا کو ان لوگوں نے، جو اینشنٹ ٹائم کے لوگ ہیں، انہوں نے پوجا ہے۔ اور آج تاریخ میں ہمارے پاس یہ ریکارڈ بھی موجود ہے کہ وہ خدا کس طریقے سے عرب کے اندر پہنچے۔ اس لیے اگر میں ان پریویس جو بھی آپ کی ہسٹری ہے، اس میں ان خداؤں کے متعلق آپ کے سامنے، کسی بھی ایک خدا کے متعلق میں اگر آپ کے سامنے تھوڑی ڈیٹیل کر دوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ خدا عرب میں کیسے تھا اور قرآن میں اس کو کس طرح سے کنڈیم کیا گیا ہے۔ سب سے بڑے 3 خدا جو عرب میں موجود تھے وہ 3 دیویاں تھیں، لات، منات اور عزا۔ ان کی تھوڑی سی ڈسکرپشن میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ان کے بت موجود تھے، کعبے کے اندر موجود تھے، کعبے کے باہر تھے، مدینے کے راستے میں تھے، طائف کی جگہ پر تھے۔ یہ 3 بڑے بڑے شرائنز تھے، یعنی کہ اگر آپ کسی پلگرمیج کے لیے نکل رہے ہیں، کسی حج کے لیے نکل رہے ہیں، تو یہ 3 شرائنز ہیں، کیونکہ یہ اصل دیویاں ہیں 3۔ اور ان کو سورہ نجم میں، جس کی آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت بھی کی تھی، افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے دیکھا ہے کبھی اس لات کو اور عزا کو، والمناۃ الثالثۃ الاخری، اور یہ تیسری دیوی منات، الکم الذکر ولہ الانثی، یعنی اس کے اندر تم نے اتنی کوئی بھونڈی اپنی قسمت بنائی ہے، اتنی بھونڈی بات تم نے کہی ہے کہ تم کو تو پسند ہے لڑکے، الکم الذکر، تم لوگوں کے لیے تو لڑکے، ولہم الانثی، ولہ الانثی، اور اللہ کے لیے تم نے بنا دی بیٹیاں، تلک اذا قسمۃ ضیزی، یہ تو بہت بھونڈی تقسیم ہے جو تم لوگ کرتے ہو، نہیں تو عقل تم لوگوں کو خود نہیں ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ صرف چند نام ہے جو تم لوگوں نے رکھ لیے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے لات، منات اور عزا کی۔ انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے چند نام رکھ لیے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی بھی سلطان، کوئی بھی دلیل نہیں اتاری ہے۔ اب سنیے، ان یتبعون الا الظن، لیکن یہ لوگ صرف اپنی گمان کی پیروی کرتے ہیں، اسپیکولیشن کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور یہ بت بنا دیتے ہیں۔ وما تہوی الانفس، یا جو پھر ان کے نفسوں کی خواہشات تھی اس سے انہوں نے یہ بت بنا دیے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اب آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے ایک ہدایت نامہ۔ اس آیت کے اندر اتنی گہرائی ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ بیان نہیں کر سکتا کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ ان یتبعون الظن، انہوں نے اپنے گمان کی پیروی کی، اس کی پیچھے پوری ہسٹری موجود ہے اس پرسونیفیکیشن کی اور اس اینتھروپومورفزم کی۔ اور یہ جو وما تہوی الانفس، یہ میں آگے چل کے آپ کے سامنے رکھوں گا کس طریقے سے اس ریلیجن کو عام لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کا طریقہ بنایا اور پھر اس میں مزید کمپلیکیشن کریٹ کی گئی تاکہ عام لوگوں سے ٹیکس وصول کیے جا سکے، عام لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھا جا سکے۔ لیکن یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ جو بت تراشنا ہے، اس کا آغاز کیسے ہوا؟ اینشنٹ ٹائم سے ہی ہوا، اور یہ ایک ایسا ریگولر فینومینا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک آیا، اور یہاں پر قرآن میں آپ کو کثیر تعداد میں ایسی آیتیں ملیں گی جو صرف اس ایک کانسیپٹ کو ریفیوٹ کر رہی ہیں۔ اگر ہمارے پاس یہ ہسٹری موجود ہو تو ہم بالکل آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس قرآن بات کیا کر رہا ہے۔